یہ آڈیو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔ اس میں تلفظ یا الفاظ کے انتخاب میں کچھ معمولی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان خامیوں کو درگزر کریں اور کہانی کے جذبات پر توجہ دیں۔ رخصت ہوتی محبت سے ایک رخصتی۔ مدثر حسین۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہ خاموشی جو عام نہیں لگتی، جیسے پنکھا بھی اپنی رفتار کم کر کے سانس روک رہا ہو۔ حارم ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، ہاتھ پونچھتے ہوئے۔ چینی نہیں ہے کچن میں، اس نے بے پرواہ انداز میں آواز دی۔ صوفیہ پہلے ہی وہاں موجود تھی، نہ چائے پکڑ رکھی تھی، نہ کسی کام میں لگی ہوئی تھی، بس کھڑی تھی جیسے دل ہی دل میں کسی کو الوداع کہہ چکی ہو۔ بیٹھو، اس نے کہا۔ آواز بلند نہیں تھی، مگر عجیب حد تک پر اعتماد، حد سے زیادہ پرسکون۔ حارم نے بنویں چڑھائی مگر بیٹھ گیا۔ خیریت ہے؟ صوفیہ نے اسے دیر تک دیکھا، پھر آخر کار نرمی سے بولی، مجھے سب پتا ہے۔ حارم چونکا۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز ہلکی سی کانپ کر سنبھل گئی اور پھر درد کی دھار میں بدل گئی۔ میں نے فون کال سن لی تھی، اس عورت کی جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا تھا۔ حارم نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر صوفیہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہ جھوٹ بولنا، نہ بات گھمانا، نہ اپنی باتوں سے مجھے الجھانے کی کوشش کرنا جیسے ہمیشہ کرتے ہو۔ وہ آگے بڑھی اور ہر لفظ کے ساتھ اس کی آواز مضبوط ہوتی گئی، جیسے پانی جو برسوں پتھر کو چیرنے کے بعد آزاد ہو رہا ہو۔ میں نے تمہارا انتظار کیا حارم، ہر رات تنہا چپ چاپ تمہارے لیے کھانا پکایا، میرے ہوئے فون کے پاس بیٹھی رہی، صرف اس امید میں کہ کبھی تو بجے گا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید تم بیمار ہو یا کسی مصیبت میں پھنسے ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم محبت میں تھے، بس میرے ساتھ نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے پوچھے نہیں۔ تم واپس آئے اور ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں کیسی ہوں، ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ ان مہینوں میں نے کیسے وقت گزارا۔ تم نے نہیں دیکھا کہ میں کتنی کمزور ہو چکی ہوں، نہ پوچھا کہ یہ گھر کتنا خالی ہو چکا ہے، نہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں نے کتنی بار تکیے میں منہ دے کر رونا بند کیا بس اس لیے کہ چیخ نہ نکل جائے۔ حارم نے ہونٹ سخت کیے۔ یہ ایسا نہیں تھا، میں نہیں۔ صوفیہ نے روک دیا۔ پہلے مجھے مکمل بات کرنے دو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تم یہاں کاغذات کے لیے آئے ہو، زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، محبت کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، حتیٰ کہ کوئی وضاحت دینے کے لیے بھی نہیں۔ پھر اس نے وہ سوال پوچھا جس کا درد سب سے گہرا تھا، کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ حارم نے نظر چرائی، تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، میں اس سے تب ملا جب میں بیمار تھا۔ اس نے میرا خیال رکھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، مگر ہو گیا۔ بس وہی آخری زخم تھا۔ صوفیہ کرسی پر گرسی گئی، رونے لگی، دبی دبی نہیں، پورے وجود سے۔ وہ چیخ نہیں رہی تھی، مگر جیسے اندر کوئی چیز ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ حارم آگے بڑھا الجھن میں، مگر صوفیہ نے ہاتھ بلند کر کے اسے روک دیا۔ کاغذات لے لو، زمین لے لو، جو لینے آئے ہو لے لو، مگر دوبارہ کبھی اس دروازے سے نہ آنا، نہ اس گھر کے لیے، نہ اس زندگی کے لیے، نہ میرے لیے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، شاید معافی، شاید ایک اور جھوٹ، مگر صوفیہ پلٹ کر جا چکی تھی، اور پہلی بار حارم کو اندازہ ہوا وہ صوفیہ کو کھو چکا ہے، بلکہ وہ کبھی اس کے قابل ہی نہیں تھا۔ رات کو بارش شروع ہو گئی، ہلکی، دھیمی۔ ہوا نے صحن کے در و دیوار کو چھوا اور پھر اندر تک رسنے لگی۔ صوفیہ سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، گھٹنوں کو سینے سے لگائے، جیسے وجود کا بوجھ زمین پر رکھ دیا ہو۔ پھر گیٹ چرچرایا۔ وہ نہیں اٹھی، نہیں دیکھا، مگر ایک پل بعد وہ قدم جو اب اسے پہچاننے لگے تھے، آہستہ
آہستہ اس کے قریب آ گئے. نہال. وہ ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے خود بھی سوچ رہا ہو کہ آیا یہ وقت مناسب ہے یا نہیں. مگر صوفیہ نے سر اٹھایا اور اس کا چہرہ جو بارش اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا کچھ کہنے کے قابل نہ رہا. صرف ایک درد جو لفظوں سے آگے جا چکا تھا. پھر وہ اٹھی، اس کے پاس گئی اور پہلی بار وہ اس کے بازوؤں میں گر گئی. اس کے قمیض کو مضبوطی سے تھامے رکھا، جیسے اگر چھوڑا تو بکھر جائے گی. سر اس کے سینے سے لگا لیا اور وہ روئی، مکمل طور پر رکے بغیر. مہینوں، سالوں کی خاموشی، تنہائی اور اذیت ایک ایک آنسو میں بہہ گئی. نہال نے اسے تھام لیا، ایک ہاتھ اس کی کمر پر مضبوطی سے، دوسرا اس کے بالوں پر. آہستہ آہستہ، پیار سے، جیسے کسی بچے کو تسلی دے رہا ہو. وہ کچھ نہیں بولا، ابھی نہیں. اس کا گلا رندا ہوا تھا، آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں، مگر وہ ٹوٹا نہیں، بس اسے تھامے رہا. جب صوفیہ کے آنسو دھیمے ہوئے، اس نے آہستہ سے کہا، اب تمہیں مزید مضبوط بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس نے جواب دیا، مجھے آج رات مضبوط نہیں بننا. وہ دونوں اس پورچ کے نیچے کھڑے رہے، اس کمزور بلب کی روشنی میں، بارش کی موسیقی کے ساتھ، اور ان کے سائے دیوار پر آہستہ آہستہ جڑتے ہوئے. اس رات محبت شور سے نہیں آئی، نہ پھولوں کے ساتھ، نہ وعدوں کے ساتھ. وہ آئی بارش کے ساتھ، ایسے بازوؤں کے ساتھ جو چھوڑتے نہیں، اور اس خاموشی کے ساتھ جو آخر کار شفا بن گئی. چبوت، اختتام. Ours was broken, I was robbed. I will not face you now, I took the old Mudassir, why? Mudassir, why are you yearning for me? But my heart will no longer ache for you. I heard